أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا ويوم ترى الذين كذبوا على الله. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قیامت والے دن کے احوال کی کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ ایسے جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے. تسود وجوہ اہل الفرقۃ والاختلاف، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو فرقت والے، اختلاف والے. کیا معنی؟ جو اللہ کی توحید میں بھی اختلاف، قیامت کے ماننے میں بھی اختلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی اختلاف. اس لیے وہ کافر اور مشرک ہو کے مر گئے، ان کے چہرے سیاہ ہوں. وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل سنت والجماعہ کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے. اہل سنہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، والجماعہ سے مراد اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایمان اور ان کو معیار حق سمجھنے والے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم تری الذین کذبوا علی اللہ ای فی دعواہم لہ شریکا وولدا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ کا شریک بنایا، اور اللہ کے سوا لوگوں کو، غیر اللہ کو شریک بنایا اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کی. نعوذ باللہ. وجوہہم مسودۃ ای بکذبہم وافترائہم، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ کی صفت ہے کہ لا شریک لہ، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے. اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں، اللہ کے صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے. انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا. مکے والوں نے اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں بنائے. سب جو جھوٹ بولے تھے اس کا انجام قیامت میں یہ ہوگا. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں؟ یعنی کافی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہو، یعنی الیست جہنم کافیۃ لہا، کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں؟ سجنا وموئلا لہم، کہ وہی ان کا قید خانہ ہے، وہی ان کا ٹھکانہ ہے. فی الخزي والہوان، اس میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے. بسبب تکبرہم وتجبرہم وابائہم عن انقیاد الحق. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں وہ تکبر کرتے رہے، اکڑتے رہے، فساد کرتے رہے اور حق بات کو نہ مانا، حق کے آگے اکڑتے رہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عيسى قال حدثنا عيسى بن ابي الخياط عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المتكبرين يحشرون يوم القيامة يشبه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آقا انعامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان المتکبرین، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، قیامت والے دن اللہ ان کو ایسی سزا دیں گے کہ جیسے کیڑے ہوتے نا، ایسے انسان کی شکل ہوگی لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے، یعلوہم کل شیء، ہر چیز ان سے بڑی ہوگی، حتی یدخلوا السجن من النار، ان کو ایسے جہنم کے قید خانے میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم میں ایک وادی ہوگی جس کا نام بولس ہوگا، النار الانیار، یہ سب سے شدید آگ ہے، وَيُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، اور جہنمیوں کی دھون، ان کی پیپ، ان کا خون نکلے گا، وہ ان کو پلایا جائے گا، وَمِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ، اور اسی طرح ان کو یہ گندے بچے ہوئے زخموں کا بچا ہوا جو تلچھٹ ہے وہ دی جائے گی، وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشقیاء کا ذکر کیا تو اب سعداء کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے جن کی سعادت لکھ دی تھی، آج جن کو اللہ ہر چیز سے نجات دے گی، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، مفازتهم مانا بما سبق لهم من السعادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں ان کو سعید دیکھ چکے تھے، والفوز عند اللہ، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے کامیابی مقدر تھی، لا یمسهم السوء یوم القیامہ، ان کو قیامت والے دن کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پہنچے گی، ولا هم يحزنون ولا يحزنهم الفزع الاکبر، اور ان کو غم میں نہیں ڈالے گی اس دن کی پریشانی، بل هم آمنون من كل فزع، بلکہ وہ امن میں ہوں گے ہر قسم کی پریشانی سے، مزحزحون عن كل شر، ہر شر سے دور ہوں گے، نائلون كل خیر، ہر بھلائی پانے والے ہوں گے، وہ شر سے دور، برائی سے دور، غم سے دور، ہر بھلائی، ہر خیر، ہر رحمت، ہر خوشی ان کو نصیب ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، جو صحیح عقیدے پہ جن کی موت آئی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل، له ملك السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ يخبر تعالیٰ عنہ خالق الاشیاء کلها وربها وملیکها ومصرفیها وکل ذات تدبیرہ وقہرہ وکلاءتہ، اس میں اللہ پاک خبر دیتی ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا وہ رب، وہ رب ہے سب کے پالنے والا، وملیکها، اور ہر کسی کا مالک اللہ کی ذات ہے، والمتصرف فیہا، اور اپنی کائنات میں متصرف تصرف کرنے والی اسی کی ذات ہے، ہر چیز اس کی تدبیر اور اس کے قہر، اس کے غلبے کے تابع ہے، وَقَلَاءَتِهِ، اور اس کی حفاظت میں ہے، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قال مجاهد المقاليد هي المفاتيح بالفارسية، وقد قال قتادہ بن زید بن سفیان بن عیینہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لفظ مقالید جو ہے اس کا مراد چابیاں ہیں، اور فرماتی ہیں لغت فارسی میں مقالید چابیوں کو کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایک اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے قرآن میں کسی دوسری لغت کے حروف ہیں یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض حروف ہیں، جیسے مقالید کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ،
اسی طرح استبرق ہے، اور بھی کئی الفاظ ہیں، سجیل ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا سنگ قیل۔ تو بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض لغتوں کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے قرآن میں ہیں۔ اسی طرح حضور کے فرمان میں بھی ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا مدیا، مدیا مانا سکین، چاقو، یہ حبشہ کی لغت۔ لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں کوئی کسی لغت کا لفظ نہیں، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ پہ جو قرآن اتارا ہے وہ عربی۔ اور اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ بھی وضاحت فرما دی کہ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کے اترنے والا جو ہے جبریل ہے، جو امین ہے، دیانت والا ہے، امانت والا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پہ اتارا گیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہوں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، اور قرآن اتارا ہم نے لغت عربی میں، اور لغت عربی بھی ایسی جو بالافصاح ہے، واضح ہے، بین۔ تو جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن عربی میں اتارا ہے تو اس میں کسی فارسی کا یا کسی اور زبان کے لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو جمع کیا، کیوں؟ ایک قول ہے کہ بعض لغتوں کے لفظ ہیں، اور راجح قول ہے کہ اللہ کے قرآن میں صرف عربی لغت ہے اور کوئی لغت نہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہیں وہ بھی تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، تو ان کی بات کو جمع کرنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک اور بات، انہوں نے کہا کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی جو ہے یہ ام الالسنہ، یعنی گویا لغتوں کی ماں ہے، جیسے مکہ جو ہے ام القریٰ ہے، یہ بستیوں کی ماں ہے، اصل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لغت عربی کا کمال ہی یہ ہے کہ اگر کوئی اور لفظ اس کے اندر آئے وہ بھی عربی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی لغت کا کوئی لفظ عرب استعمال کر لیں معرب وہ عربی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لغت میں یہ لفظ تھے لیکن یہ بھی عربی ہو گئے، لہذا اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ اور بعض علماء اس کے بالکل عکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو عربی کا ہے لیکن دوسری لغت والوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، کہ اصل لفظ مقالید جو ہے یا مقلد ہے یا قلادہ ہے یہ سارے عربی کے لفظ ہیں، اگر کوئی اور لغت والا بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو کوئی منع نہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہم اردو زبان بولنے والے جب خط لکھتے ہیں محترم، مکرم، یا لکھتے عم محترم، اب عم عربی کا لفظ ہے، محترم عربی کا لفظ ہے، مکرم عربی کا لفظ ہے۔ اچھا اسی طرح کبھی لکھ لیتے ہیں حضور، پر نور، حضور عربی کا لفظ ہے، نور عربی کا لفظ ہے، گنجور فارسی کا لفظ ہے۔ یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگا، سعادت عربی کا لفظ ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، نصیب عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح یہ بہت سارے لفظ ہیں جو اب مثلا آپ کے ہاں وہ لوہار ہے نا، ایک لوہا موٹا سا ہوتا ہے جس کے اوپر رکھ کے لوہے کو مار، سندان، جس سندان عربی کا لفظ ہے۔ تو اب عربی کے لفظ جو ہیں وہ دوسری لغت والوں نے بھی استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔
اچھا جتنے اسماء ہیں، مثلا آپ کے ہاں عبداللہ ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرزاق ہے، عبد الخالق ہے، عبد الرحیم ہے، دونوں لفظ اللہ کے اسماء عربی کے لفظ ہیں۔ عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، عبد الجبار ہے، عبد المنان ہے، عبد الحنان، سب عربی کے لفظ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض میں اصل لغہ عربیہ ہے، وہ اتنی وسیع ہے، اتنی جامع معنی مکمل ہے کہ ساری دنیا کی زبانیں اس کی محتاج ہیں۔ تو اصل قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے، کیونکہ یہ شرف بھی یہی ہے کہ یہ بلد بھی عربی، النبی العربی، قرآن بھی عربی، اور جنت کی زبان بھی عربی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو۔ باقی اس کے الفاظ جو ہیں اگر دوسرے لوگ استعمال کر لیں تو اس سے یہ فرق تو نہیں پڑتا کہ اب عربی والا لفظ جو ہے اردو کا بن جائے گا، اردو کا تو نہیں بنتا، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ من در حیرتم، من جو ہے عربی کا لفظ ہے، در حیرتم فارسی کا لفظ ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو لوگوں نے استعمال کیے ہیں، چونکہ یہ بڑی اعلیٰ زبان ہے اور یہ واحد زبان ہے، یاد رکھو، جو اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز کا الگ الگ نام ہے۔ مثلا صرف آپ کھجور کو لے لیں تو کھجور میں بلح بھی ہے، رطب بھی ہے، تمر بھی ہے۔ اسی طرح اس میں یعنی جو پیدا ہوتی ہے جب نکلتی ہے وہاں سے جو نام شروع ہوئے ہیں جب تک سوکھ جاتی ہے، ہر چیز کا الگ الگ نام۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچہ ہے، پیدا ہوا تو اب وہ کیا ہے جناب، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جنین ہے۔ پیدا ہو گیا اب رضیع ہے، دودھ پینے والا۔ اب جناب جب تھوڑا تھوڑا ہلنے لگا تو اب جناب وہ آگے ولد ہے، صبی ہے، غلام ہے، مراہق ہے، شاب ہے، شیخ ہے، حرم ہے۔ اب سارے اس کے لیکن آپ دیکھیں انگریزی میں مجال ہے آپ کو ہر چیز کا الگ نام ملے۔ کیوں؟ لغت جو ہے وہ کوئی اتنی وسیع لغت نہیں ہے، ایک ہی نام ہوگا اس میں اتنی باریکی۔ اچھا اب والدہ کے بطن میں جو مسئلہ ہے اس کے بھی دیکھیں ہر چیز کا الگ نام ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اس کے بعد عظام ہے، لحم ہے، انشأنا انشاء ہے، ہر چیز کا الگ الگ نام۔ اور کسی زبان میں آپ کو اتنی تفصیل نہیں ملے۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، یاد رکھیں۔ آج دنیا کی سائنس جو اپنی ترقی پہ ناز کر رہی ہے نا، یہ بدبختی ہے ان کی، اصل میں یہ سارے قرآن کے محتاج ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم بس لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، فروعی مسائل پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، وہ بھی اصولی نہیں، فروعی مسائل۔ اصول پہ تو کوئی جھگڑا ہے نہیں، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نمازیں 5 ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ فروعی مسائل پہ لڑ لڑ کے ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ لکھ گزرے ہیں نا، اب آپ کسی مثلا شکاگو میں جائیں، وہاں آپ کو جو آثار قدیمہ کی انہوں نے ایک بہت بڑی گیلری، آرٹ گیلری بنائی ہے، اس میں سب یورپین کے نام لکھے ہوئے ملیں گے، کسی مسلمان کا نام نہیں ہو۔ ورنہ مسلمانوں میں ابن حیان ہے، جابر ہے، بیرونی ہے، ابن سینا ہے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو آج کل آپ کا سارا انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور یہ ساری مصیبتیں، یہ صفر جو ہے نا، صفر، یہ سب سے پہلے مسلمان نے ایجاد کی ہے۔ صفر نہ ہو ساری دنیا کے حساب ہی غلط ہو جائے۔
صفر کا ایجاد کرنے والا مسلمان ہے، لیکن نام نہیں لیں گے یہ بدبخت۔ آج آپ کی جو بحری قوتیں ہیں، آپ کے نیوی کے بڑے بڑے بیڑے ہیں، اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت نوح نے رکھی۔ حضور پاک کے زمانے میں آ کے سیدنا معاویہ نے بیڑا بنایا۔ تو اس بحریہ کے موجد جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب آپ نے، انہوں نے ایک چھوٹا بیڑا بنایا، تم نے بڑا بنا دیا۔ انہوں نے چپو سے چلنے والا بنایا، تم نے انجن لگا دیا۔ بات تو وہی ہے۔ اسی طریقے سے علم النباتات پہ، علم الجمادات پہ، علم المعدنیات پہ جتنا کام کیا ہے وہ تو مسلمانوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کب سونے کے بارے میں بتایا کہ فلاں ملک میں سونا ہے، فلاں میں کانے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تو یہ چکر میں پڑ گئے کہ یار کوئی پہاڑ میں سونا تو ہوتا ہے، وہ کھودتے کھودتے سونے پہ پہنچ گئے، تم تعویذ لکھنے پہ گزارا کرتے رہے۔ یعنی کوئی آدمی آج ہماری حالت پہ رونے والا ہے، وہ لاکھوں بندوں کو مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو دفاع میں بچانے کے لیے کسی ایک بندے کو ٹکر مار دے، ساری دنیا میں او شور ہو جائے گا، مسلمان نے کتا مار دیا، بلی مار دی، چوہا مار دیا، جانور مار دیا، اے جناب دیکھو مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے مار دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آج سائنس اس بات پہ پہنچی ہے کہ لڑکی یا لڑکا جو پیدا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے، مرد ہے یا عورت؟ ایک ہے ایمان ہمارا کہ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے جوڑے دے، جس کو چاہے سانڈ کر دے، ایک بھی نہ پیدا ہو۔ یہ تو عقیدہ ہے نا، لیکن اللہ نے بھی تو ہر چیز کے اسباب رکھے ہیں۔ جب میاں بیوی نہیں ملیں گے تو بچہ تو نہیں ہوگا نا، تو سبب تو بنا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھئی لڑکا ہوتا ہے، کسی کے یہاں لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں، ساری لڑکیاں ہو رہی ہیں، کسی کے یہاں لڑکے ہو رہے ہیں۔ اچھا اگر لڑکی پیدا ہو تو آج کل ہمارے جاہل لوگ جو ہیں وہ جناب وہ بیچاری بیوی عذاب میں آ جاتی ہے، جی ہے ہی منحوس، یہ تو ہمیشہ لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہیں، یہ تو منحوس ہے جی بس۔ حالانکہ آج یہ جدید سائنس جو ہے، آج یہ اپنی تحقیق بتلا رہی ہے جو اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بچہ کس چیز سے پیدا کرتے ہیں؟ منی یمنا، وہ منی کا قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے۔ تو منی کا قطرہ ٹپکانا تو مرد کا کام ہے، عورت تو نہیں ٹپکاتی۔ تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا قرآن کی روح سے بھی کہ لڑکی یا لڑکے ہونے کا سبب مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ اس کی عام مثال اگر سمجھیں وہ ایسے ہے جیسے ایک زمین ہے، تو عورت تو زمین ہے، بیج تو مرد نے ڈالنا ہے۔ اب بیج گندم ڈالو گے گندم نکلے گی، جو ڈالو گے جو نکلے گا۔ عورت کا اس میں کیا گناہ ہے؟ فاعل تو مرد ہے نا، وہ تو مفعول ہے۔ آج سائنس یہ آئی ہے تحقیق پہ کہ جی وہ جو مرد کے مادہ منویہ میں اور عورت کے مادہ منویہ میں کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ اچھا اب تحقیق یہ ہے کہ ایکس اگر ہو تو لڑکی ہوتی ہے، وائی اگر ہو تو پھر لڑکا ہوتا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ عورت کے جو ہیں اس میں ہوتا ہی صرف ایکس ہے،
ایکس اور وائی دونوں جو ہیں مرد میں ہوتے ہیں. اگر وائی کا آ گیا تو بچہ پیدا ہو گیا, ایکس اس کا بھی آ گیا, ایکس آ گیا تو لڑکی پیدا ہو گئی. جس کو حضور نے فرمایا کہ کبھی مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے, کبھی عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے, وہی غالب آتا ہے, وہی آخری ایک قطرہ جس سے اللہ نے بچہ پیدا کرنا ہے. ہر پانی سے روز تو نہیں پیدا ہوتا نا. اگر پانی میں مثلا مادہ منویہ میں 1000 قطرہ ہے تو 1000 قطرے سے نہیں ہوتا, 999 سے نہیں ہوتا, ایک قطرہ ہوتا ہے. جب وہ قرار مکین میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں. اب اسی کے اندر پھر اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آج کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے 1400 سال پہلے امت کو بتا دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن عربی ہے, بلسان عربی, جعلناہ قرآنا عربیا, چونکہ مخاطب بھی عرب تھے, اللہ کا نبی بھی عربی تھا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر ہم کسی اور زبان میں عربی کے بجائے قرآن اتار دیں ہم تو قادر ہیں. چونکہ پہلے بھی جتنی کتابیں اتری ہیں وہ سب یا عبرانی ہیں یا سریانی ہیں. یاد رکھو, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحائف ہیں, صحائف یہ سب یا عبرانی میں ہیں یا سریانی, عربی میں کوئی نہیں ہے. لغت عربیہ کا نبیوں میں پہلے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے لغت عربیہ استعمال کی. ورنہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ان کی لغت عربی نہیں تھی. سیدنا اسماعیل نے پہلے عربی سیکھا, عربی بولے, اور حضور بھی چونکہ ولد اسماعیل ہے تو پھر سارا عرب سلسلہ شروع ہوا. یہ جو مکے کا قریش ہے, بنو ہاشم ہے, یہ سارے بنو کنانا سے ہیں. کنانا جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے, پھر کنانا سے قریش ہے, قریش کے آگے بطن ہے. بنی ہاشم جو ہے گویا ان کی ایک شاخ ہے, ایک فخر ہے. کیونکہ اصل قوم جیسے آپ دیکھیں نا, مثلا اصل قوم جو ہے بلوچ ہے. اب آگے جناب کوئی قرائی ہو گیا, کوئی مزاری ہو گیا, کوئی لغاری ہو گیا, کوئی لشاری ہو گیا, کوئی کھوسا ہو گیا, مختلف, یہ سب آگے شاخیں. اصل وہی بلوچ ہے. اصل جو ہے کنانا ہے, کنانا سے قریش ہے, قریش سے آگے بنو ہاشم ہے. پھر بنی ہاشم میں عبد المطلب کا گھرانہ ہے, اس کا بیٹا عبداللہ ہے, اور جس کے گھر میں اللہ نے خاتم الانبیاء پیدا کیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے یاد رکھیے مقالید بھی عربی کا لفظ ہے. لہو مقالید السماوات والارض, یاد رکھیں کیا مانا, یا تو مانا کہ آسمانوں اور زمینوں کا تصرف اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی یار کام کرانا ہے نا, اور فلاں بندے کی یہ بندہ چابی ہے, بس اس کو کہہ دو. اب بندہ چابی تو نہیں ہوتا نا, منع یہ ہے کہ اس سے یہ کام کرا لیتا ہے. بعد نے کہا کہ چونکہ پوری کائنات میں اللہ کا تصرف ہے تو اس کو کہہ دیا گیا کہ ساری کنجیاں اس کے ہاتھ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, حقیقتاً مقالید آسمانوں کے دروازے ہیں اور حقیقتاً اس کے مقالید ہیں, اور اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے حکم کے بغیر نہ دروازہ کھل سکتا ہے, نہ خزانے کھل سکتے ہیں, اور نہ کوئی اس میں تصرف کر سکتا. یعنی فرمایا لہو مقالید السماوات والارض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقال قتادہ وابن زید وسفیان بن عیینہ وقال السدی لہو مقالید السماوات والارض اے خزائن السماوات والارض. حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں مقالید کا معنی یعنی آسمانوں اور زمینوں کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب آسمانوں میں جو خزانے, اچھا زمینوں میں جو خزانے ہیں, اب دیکھیں نا کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں, کتنی معدنیات, کہیں سونا ہے, کہیں تانبا ہے, کہیں جس ہے, کہیں لوہا ہے, کہیں مقناطیس ہے, کہیں جانور ہیں, کہیں حشرات ہیں. اللہ کے خزانے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اور آسمانوں میں جو خزانے ہیں وہ کون جانتا.
اس لیے حضرت سدی فرماتی ہیں مقالید کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. والمعنى على كلا القولين أن عظمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اب مفسر فرماتا ہے کہ دونوں قولین کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ تمام امور کی باغ جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز میں قادر ہے. ولهذا قال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله، آیات اللہ سے معنی حجج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل اور براہین اور علامات اور آیات و نشانی جنہوں نے کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں گھاٹے میں جن کا اصل بھی برباد اور نفع بھی برباد. وقد روى ابن ابي حاتم هنا حديثا غريبا جدا وفي سيئة نظر ولكن نذكر قرابت ہے بالکل حد سے بھی، لیکن چونکہ اس نے بھی ذکر کیا ہے تو ہم ذکر کر رہے ہیں. فإنه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أغلب بن تميم مخلد بن هذيل العبدي عن عبد الرحمن المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله من تفسير قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض فقال ما سألني أنا أحد قبلك يا عثمان. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں آتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، تو مقالید کا کیا معنی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عثمان تم نے جو سوال پوچھا ہے تو اس سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. تفسیرها لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت عثمان اس مقالید کی تفسیر یہ ہے، اللہ کے خزانے کی کنجیاں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. من قالها یا عثمان اذا اصبح اشر مرارا اعطی خصالا ستا. حضور پاک نے فرمایا عثمان جو آدمی صبح کو یہ کلمات جو ہیں 10 دفعہ کہے گا اللہ اس کو 6 چیزیں عطا فرمائیں گے. اما اولاہن ویحرس من ابلیس وجنودہ، پہلا نعمت تو یہ ہوگی کہ اللہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھیں گے. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيُعْطَى قِنْطَارًا مِنَ الْأَجْرِ، اور دوسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ اس کو ثواب کا قنطار پہاڑوں سے برابر. اما الثالثۃ فترفع له درجۃ فی الجنہ، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں اس کا درجہ اللہ بلند کر دیں گے. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيَتَزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس کو حور عین سے شادی کرائیں گے. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيَحْضُرُهُ 12 مَلَكًا، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 12 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کریں گے. وَأَمَّا السَّادِسَةُ، چھٹا فائدہ یہ ہوگا فَيُعْطَى مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَلَهُ بعد آئے عثمان من الأجر. اور 7واں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کلمات کرنے والے کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ جیسے پورا قرآن پڑھ لے، تورات پڑھ لے، انجیل پڑھ لے، زبور پڑھ لے. اس کے علاوہ بھی ثواب ہوگا. کمن حج
وتقبلت حجته، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، واعتمر فتقبلت عمرته، اور ایک کامل عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا۔ فإن مات من يومه تبع عليه بالتاب الشهداء، اگر اس دن پڑھنے والا اسی دن مر جائے گا، اس پہ مہر لگ جائے گی کہ یہ بھی شہیدوں میں ہے۔ ورواه ابو يعلى المصري من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غريب فيه نكارة شديدة، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں مفسر کہتا ہے بے انتہا غرابت بھی ہے، نکارت بھی۔ وقوله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ذكروا في سبب نزولها مروان بن حاتم وغيره رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله من عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلها من نزلت، اصل میں مشرکین مکہ نے حضور پاک سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلو کر لیں آپس کے اندر، آپ ہمارے آلیہ کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب ان جاہلوں کو کہہ دو کہ بڑے بدبخت ہو تم، مجھے اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تحقیق ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، رسول گزرے، سب کو ہم نے یہ وحی کر کے بتلا دیا تھا کہ اگر شرک کرو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھو شرک ایسی بلا ہے کہ ساری اعمال کو کھا جاتا، لاکھوں آدمی نمازیں پڑھ لے لیکن مشرک ہے، عمل برباد۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، عمل مقبول ہونے کے لیے شرط، اول شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے قیامت میں اللہ کا لقاء ہو، دیدار ہو، اللہ کی رضا ہو، عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یاد رکھیں عبادت صرف نماز کا نام نہیں، دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اگر وہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اللہ سے شرک کر رہا ہے۔ یاد رکھیں تو شرک جو ہے یہ حابط اعمال ہے، تمام اعمال کو برباد کر دیتا۔ وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا ہم ان کے عمل حبط کر دیں گے وہ جو کرتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب آپ ان جاہلوں کی طرف توجہ کو چھوڑیں، بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی عبادت کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہوں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اور سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان ہو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اخلص العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ انت ومن اتبعک وصدقک، خالص عبادت کریں اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ بھی آپ کے اتباع کرنے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے اپنی امت کو بھی بتلا دیں کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہیں فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔
کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں یہ ایک مشہور بات ہے کہ پنج تن پاک، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا جو کہتے ہیں، بھئی جو کہتے ہیں پنج تن پاک ان سے پوچھنا چاہیے نا بابا پنج تن پاک کیا ہے؟ اصل بات یاد رکھیں کہ یہ بھی شیعہ حضرات کا ایک بہت بڑا ہیلا ہے، مکر۔ اور ایسے لفظ انہوں نے ہماری زبانوں پہ چڑھا دیے ہیں کہ اب اہل سنت والجماعت کو بھی کوئی ہوش نہیں، وہ بھی کہیں گے پنج تن پاک۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف یہ پانچ جو ہیں یہی پاک ہیں، باقی تو پاک ہی نہیں۔ اور ان پانچ میں ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی، حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ، بس یہ پانچ پاک، باقی نعوذ باللہ کوئی پاک۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ، ہمارے لیے یہ پنج تن ہیں، اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، جن کے ذریعے میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دوں گا۔ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، تو یہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ انہوں نے یہ چیز پیدا کی۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو پاک کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت حضور کی بیویوں کے لیے اتری، تو انہوں نے بیویوں کو نعوذ باللہ شمار نہ کیا اور ان کو کہنا شروع کیا، اور دلیل یہ پکڑی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی، حسن حسین بھی تھے، آپ نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی تو میرے اہل بیت۔ تو مانا یہ تھا کہ اللہ میری بیویوں کو تو آپ نے پاک کر دیا، لیکن ان کے بارے میں تو آیت نہیں آئی۔ اگر ان کے بارے میں بھی قرآن آ چکا تھا بس دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ ایک بات یاد رکھو کہ بھئی اگر اللہ کا قرآن ان پانچ کے لیے اترا تھا پھر ان کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ حضور پاک نے مکے کے لیے تو دعا نہیں مانگی، مدینے کے لیے دعا مانگی، کہا مکے کے لیے تو مولا ابراہیم خلیل مانگ گئے، ان ابراہیم خلیل کا دعا لمکہ تھا، تیرا خلیل حضرت ابراہیم نے مکے والوں کے لیے دعا کی، میں مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو دعا ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جو نہ ہو۔ اب دیکھیں میرے پاس تفسیر رکھی ہے، مثلا میں یا اللہ مجھے تفسیر میں کثیر کی کتاب دے دے، یہ کوئی بات، یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک چیز حاصل ہے، موجود ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے دراصل اس آیت قرآنی کو توڑ کرنے کے لیے یہ ایک بات نکالی کہ پنج تن پاک۔ نعوذ باللہ یہ اتنا غلط عقیدہ ہے کہ ان پانچ کے علاوہ نعوذ باللہ تمام انبیاء بھی پاک نہیں، تمام صحابہ بھی پاک نہیں، اہل بیت بھی پاک نہیں، تو بندہ کافر ہو گیا۔ اور ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ہر آدمی وہ بھی کہہ دیتے ہیں پنج تن پاک۔ بڑے سے بڑا سنی حضرت حسین کا نام لے گا تو کہے گا امام حسین علیہ السلام۔ حضرت حسین کہاں امام بنے؟ وہ تو خلافت ہی نہیں ملی، بیعت ہی نہیں ہوئی، پہلے شہید ہو گئے تو امام کہتے ہو گئے۔ حضرت حسین تشریف لے گئے، کوفے والوں نے دھوکہ دیا، آپ مظلوم شہید ہو گئے، ان کو تو ایک دن کے لیے بھی خلیفہ نہیں بنے، امام نہیں بنے، لیکن ان کو کہیں گے امام حسین علیہ السلام۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر حضور کی مسجد میں بیٹھے، خلیفہ بنے، امام بنے، امام ابو بکر کبھی نہیں کہیں گے۔ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضور کی مسجد کے بیٹھے، امام بنے، ان کو کبھی نہیں کہیں گے امام عمر۔
حضرت عثمان 12 سال رہے، خلیفہ بھی رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں امام بھی رہے، کبھی نہیں کہیں گے امام عثمان۔ حضرت علی 2.5 سال خلیفہ رہے، ان کو بھی نہیں کہیں گے امام علی علیہ السلام۔ حضرت معاویہ نے 40 سال حکومت کی، 20 سال گورنر رہے، 20 سال حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد سب کے خلیفہ ہو گئے، اور تو جھگڑا ہی نہ رہا نا، حضرت حسن نے بیعت کر لی، ان کو کبھی نہیں کہیں گے۔ لیکن ایسا زبانوں پہ چڑھا ہے، سنی بھی کہے گا امام حسین علیہ السلام۔ علیہ السلام تو پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، نبی کے لیے ہوتا ہے، صحابی کے لیے تو نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ علیہ السلام کہاں سے آ گیا؟ لیکن ایک رواج ہے، وہ ان کا ایک فقیر جو گلی گلی میں بھیک مانگتا ہے نا، وہ بھی مذہب بیان کرتا ہے، 50 دے 12 دا صدقہ خیرات عطا فرما، یعنی 5 تن ادھر 12 امام۔ ایک ملنگ جو ہے نا، جس کو وضو کرنا نہیں آتا، استنجا بدبخت نے کبھی نہیں کیا، گلے میں بھی لوہا اور ہاتھوں میں بھی لوہا، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی لوہا۔ اللہ کے نبی نے لوہے کی انگوٹھی منع کی ہے، یہ لوہے کے زیور پہنتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات کرے آپ؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، کہ قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ گلے میں اور پاؤں میں تو جہنمی ہو کے ہم لوہے کے زنجیر ڈالیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، ہماری جو برادری تھی نا، ہمارے حضرات جو ہیں، کیا کہیں ان کو، اب شرم آتا ہے کسی کی توہین کر، انہوں نے بھی کہا یار انہوں نے تو 5 تن بنا لیا، ہم بھی تو مقابلہ کریں، انہوں نے 5 پیر بنا لی۔ انہوں نے محرم کا جلوس نکالا، انہوں نے نبی پاک کا میلاد کا جلوس نکالا۔ غلط، یہ بھی غلط ہے، غلط، یہ بھی غلط۔ یہ نہیں کہ کوئی سننی کرے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط۔ نہ حضور کے صحابہ خلفاء نے کبھی میلاد کا جلوس نکالا، نہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت نے کبھی جلوس نکالا، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، لیکن ضد ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی 5 پیر بنا لیے، جہاں جاؤ جی یہ کیا ہے جی 5 پیر، یہ کیا ہے جی یہ ظاہر پیر، یہ کیا ہے جی او جناب یہ تو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے، مادر زاد ولی ہے، اور ماں کے پیٹ سے تو ہر کوئی ولی پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، یہ تو بعد میں بگڑتے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے تو ہر کوئی معصوم ہے، ہر کوئی پاک ہے، سب ولی ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایسی اصطلاحات انہوں نے گھڑ دی ہیں کہ نہ اہل سنت کو ہوش ہے، نہ کبھی دین سیکھنے کا ہوش ہے۔ جیسے اہل سنت تو آنا ہے طریقہ، لیکن آج کل کے سنی کا معنی ہے سن ہو گیا ہو، جیسے آزاد سن ہو جاتے ہیں نا، چاقو مارو تو درد نہیں ہوتا، ان کو جو مرضی ہے تقریریں کرو، ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، بالکل سن ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کفر دندنا رہا ہے، قرآن بدل رہا ہے، نبی کے کارٹون بنا رہا ہے، میرے مدنی کی ازواج مطہرات پہ بھونک رہا ہے، ہم سن ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھ رہے ہیں، اس پہ ہم مضمون لکھ رہے ہیں، صفحات کے صفحات لکھ رہے ہیں، دلائل کی بھرمار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کرو جو کفر دندنا رہا ہے۔ آج حضور کی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، افتراق کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اچھا، اگر فرقہ باطلہ ہے دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن ہے وہ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن حضرت خضر کے واقعے میں تو وہ غیب کی باتیں موجود ہیں، تو تمہیں پتہ نہیں اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیا کریں ہم؟ علم غیب خاصہ خدا ہے، اللہ جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جتنا نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ اسی لیے حضرت خضر نے فرمایا نا وما فعلتہ عن امری، میں نے خود تھوڑا کیا ہے،
یہ تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ اسی خضر کا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ یا موسیٰ تیرا علم میرا علم، علمی و علم کا و علم الخلائق، ساری کائنات کا علم اللہ کے علم میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے کچھ عقل کیا کرو۔ یہ ساری تقریریں سننے کے بعد خلاصہ یہی نکلا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ ایک طالب تھا، بڑا استاد کے بعد پڑھ رہا تھا، یوسف زلیخا ایک کتاب ہے فارسی میں لکھی ہوئی۔ جب ساری کتاب ختم ہو گئی نا تو بڑی آیا کر، استاد زلیخا مرد تھی عورت؟ یہ تم نے سارے حج میں تقریریں سنی ہیں علم غیب پہ، ہمیشہ سنتے ہو کہ اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، لیکن علم غیب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں کرتے۔ حضرت خضر پہ جتنا ظاہر کیا انہوں نے بتایا، جو ظاہر نہیں کیا وہ خضر بھی نہیں جانتے۔ میرے ابو کی 2 بیویاں تھیں، میرا ابو امی فوت ہو گئے، میری ستیلی ماں موجود ہے، ان سے میرے شوہر کا کیا مانا، میرے خواب کا شوہر کیا مطلب؟ مجھے تو بابا سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا۔ بہرحال اگر ستیلی ماں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی بے گناہ قتل ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قاتلوں کو خود سزا عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے قاتلوں کو سزا عطا فرما، یا اللہ فلسطینیوں کے قاتلوں کو سزا عطا فرما، کشمیریوں کے قاتلوں کو سزا عطا فرما،